وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو دنیا کے سارے باطل مذاہب سے بچا کر ایک خالص اور سچا مذہب عنایت فرمایا جس کا نام ہے اسلام۔ وہ تعریفوں کا حقدار ہے جس نے سارے باطل مناہج سے ہماری حفاظت کر کے ایک سچا اور سیدھا مذہب اور سچا اور سیدھا منہج سلف ہم سب کو عطا فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی احکامات اور رب کی دی ہوئی تعلیمات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں شہر مکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ شہر مکہ یہ وہ شہر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ تعالیٰ کا سب سے قدیم اور سب سے باعظمت گھر آباد ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آنکھیں کھولی، اور یہ وہ شہر ہے جس کے زمین اور جس کی مٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا۔ جس شہر میں کہ حضرت جبریل امین آسمان سے اترتے تھے اور وحی الہی کی خوشبوئیں بکھیرا کرتے تھے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے آباد کیا، اور آج بھی ان کی دعائیں اس شہر کو سایہ دے رہی ہے، اس شہر کو سہارا بنی ہوئی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو اس گھڑی کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور کہا تھا اے میرے پروردگار، اس شہر مکہ کو تو امن والا شہر بنا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے امن کا گہوارہ بنایا، ایسے امن کا گہوارہ بنایا کہ دنیا کے کسی شہر میں ویسے امن و امان کی فضا ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی امن و امان زمانے اسلام میں تو برقرار ہے ہی، زمانے جاہلیت کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، اس شہر کے حدود کا بڑا لحاظ رکھتے تھے اور اس شہر کے حرمت والے گھر کا بڑی پاسداری کیا کرتے تھے۔ اور اسی دعا میں فرمایا کہ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کی روزی نصیب فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس شہر کے لیے کی جس شہر میں کھیتی باڑی کا کام نہیں کیا جاتا، جو شہر کے بے کھیتی والی زمین جسے بے آب و گیا سرزمین کہا جاتا ہے، اس شہر کے لیے آپ نے دعا کی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو تو پھلوں کی روزی سے نواز۔ آپ کی دعا کا یہ کرشمہ، آپ کی دعا کا یہ کرشمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے عمدہ، دنیا کے سب سے چنندہ پھلوں کی روزی سے انہیں نوازا ہے اور نواز رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے رمضان کی جو مناسبت آتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں معتمرین وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھلوں کی بڑی فراوانی ہوتی ہے۔ اب حج کی مناسبت آ رہی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں حاجی وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں روزی اور پھلوں کی روزی انہیں مہیا ہوتی ہے، کسی چیز کی کبھی کمی کا وہاں پر احساس نہیں ہوتا۔ یہ دراصل جہاں پر اللہ کا ان کے لیے عطیہ ہے،
اللہ کا جہاں پر ان کے سروں پر احسان ہے اور اللہ کی جہاں پر انہیں بہت بڑی دین ہے، وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بڑا سہارا ہے اور ان کی دعاؤں کا بڑا سایہ ہے۔ اور اسی طرح سے اور ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جو خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے قرآن میں نقل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے پروردگارا میں نے اپنی نسل کو اس بے کھیتی والی زمین میں آباد کیا ہے، انہیں لا کر یہاں پر بسایا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیوں میں نے انہیں آباد کیا، کیوں میں نے لا کر انہیں یہاں پر بسایا، تاکہ یہ نماز کی پابندی کیا کرے۔ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اس شہر کو اور اس خانہ کعبہ کو اور اس قبلۃ الموحدین کو تو ایسی کشش عطا فرما، ایسی کشش عطا فرما کہ بعض لوگ دور دراز کے مقامات سے کھینچے کھینچے تیرے اس شہر میں آنا شروع ہو جائے۔ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، ابراہیم علیہ السلام نے کتنی نزاکت بھری دعا کی۔ آپ نے فرمایا بعض لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے کھینچے چلے آ جائیں، ایسی کشش تو کعبے میں عطا فرما، ایسی کشش تو اس شہر کو عطا فرما۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے چپے چپے سے مسلمان ہر وقت وہاں پر جمع رہتے ہیں، کوئی وقت وہاں پر مسافرین سے اور زائرین سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ ہمیشہ وہاں پر جم گھٹا نظر ہم کو نظر آتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے اے اللہ لوگوں کے دلوں کو کھینچنے والے اس سرزمین کو تو بنا دے، بعض لوگ آپ نہ کہتے اور کہتے کہ بس لوگوں کو ایسا وہاں پر کھینچاؤ اور لوگوں میں ایسی کشش عطا فرما کہ وہ کھینچے کھینچے خانہ کعبہ جمع ہوتے، تو مفسرین کہتے ہیں صرف مسلمان جمع نہ ہوتے، وہاں پر کافر بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے، وہاں پر یہود بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے، وہاں پر عیسائی بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے، اور دنیا کے اکثر مذاہب والے وہاں پر جمع ہوتے، اور آج جتنا ازدحام ہوتا ہے، جتنے بھیڑ ہوتی ہے، اس سے 10 گنا بھیڑ وہاں پر جمع ہو جاتی۔ لیکن آپ نے دعا کی فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بعض لوگوں کو وہاں پر تو ایسی کشش رکھ کہ بعض لوگوں کے دل وہاں پر کھینچے کھینچے چلے آئے۔ مسلمانوں کا دل وہاں پر لٹکا ہوا ہوتا ہے، مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکنیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں، اور سارے مسلمان اکثر مسلمان وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، انہیں پھلوں کی روزی نصیب فرما تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کے لیے اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب، اللہ کے چہیتے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی تھی۔ حضرات سچ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، ایسا احترام عطا فرمایا ہے، دنیا کے کسی شہر کو وہ احترام عطا نہیں ہوا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام لے کر اپنے کلام الہی میں قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ دنیا کے سارے شہر میں یہ واحد شہر ہے جس شہر کی قسم اللہ رب العالمین نے عرش پر سے اٹھائی ہے۔ اور اس شہر میں جو عبادت خانہ آباد ہے اس کی ایک نماز دنیا کے دیگر جگہوں کے مقابلے میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نماز کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اہل علم نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ خانہ کعبہ سے مراد، حرم سے مراد صرف خانہ کعبہ کے اطراف کا ایریا نہیں بلکہ پورا حدود حرم مراد ہے، جہاں پر غیر مسلموں کی انٹری ممنوع ہوتی ہے، وہ پورا حدود حرم مراد ہے۔ مطلب یہ ہے حدود حرم کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جہاں بھی فرض نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ سبحان اللہ، اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، اور اتنا اس کا احترام،
اس کے تقدس کے کیا کہنے، اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ انسان کو تو انسان، جاندار کو تو آپ بازو ہی رکھیے، غیر جاندار چیز کو بھی نقصان پہنچانا اسلام نے ناجائز قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مکہ حرمها اللہ ولم يحرمها الناس، یہ مکہ یہ وہ سرزمین ہے جس کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے احترام عطا فرمایا ہے اور لوگوں نے اسے احترام عطا نہیں فرمایا۔ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما، کہ کسی مسلمان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ یہاں پر خون ریزی کرے، یہاں پر قتل عام کرے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور کسی کے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ وہاں پر پائے جانے والے درختوں کو کاٹے۔ جائز شکار ہے، شکار کرنا جائز ہے جائز جانوروں کا، لیکن اس سرزمین میں جب آتا ہے جائز شکار بھی اسلام نے کہا کہ ناجائز۔ ارے اور تو اور، اس شہر میں جو گھاس اگتی ہے، حدود حرم میں جو گھاس اگتی ہے، آپ نے فرمایا اس شہر میں حدود حرم میں اگنے والی گھاس کو اکھاڑنا بھی ناجائز ہے۔ اتنا احترام اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اور اتنے تقدس کے حوالے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرات، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان نماز پڑھتے ہوں، لیکن سب کے لیے ضروری ہے، بلکہ ارکان نماز میں سے ہے کہ وہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دعا کا ادب یہ بتلایا گیا کہ ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے بگڑے ہوئے مسلمان ایسے ہیں، جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے نماز تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے یا تو بغداد کی طرف کرتے ہیں یا تو پھر کربلا کے میدان کی طرف کرتے ہیں۔ محروم القسمت لوگ ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے محروم لوگ ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو آداب بتلائے گئے ہیں، ان آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے بندہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرے، اور یہ خانہ کعبہ شہر مکہ میں موجود ہے۔ حضرات، اسی طرح سے اس کی عظمت اور فضیلت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس شہر کو اور خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ جو زیارت کعبہ کے لیے جاتا ہے، دوبارہ زیارت کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوبارہ جب زیارت کرتا ہے تو سہبارہ شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح دل میں یہ سلگی ہوئی جو محبت کی آگ ہے، بار بار زیارت کرنے کے باوجود، بار بار اس شہر کا طواف کرنے کے باوجود، یہ دل میں سلگی ہوئی آگ کبھی بجھتی نہیں، یہ شوق فروزہ ہی ہوتا رہتا ہے، یہ شوق دن بدن بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ حضرات، اتنی ساری فضیلتوں کا اور اتنے سارے اہمیتوں کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے دل سے شہر مکہ کا احترام کرے، اس کے تقدس کو پامال نہ کرے، اس کو اللہ رب العالمین نے جو حرمتیں عطا کی ہیں اس حرمت کی پامالی نہ کرے، نہ اپنے زبان کے ذریعے، نہ اپنے کردار کے ذریعے، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے، نہ کسی اور راستے سے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کو، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو رہ رہ کر خانہ کعبہ کی شان میں توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک کہنے والا کیا کہتا ہے، حاجیوں سنو، خانہ کعبہ کا تو تم نے حج کر لیا ہے، خانہ کعبہ کا تو تم نے دیدار کر لیا ہے، اب کعبے کا بھی دیدار کر لو۔ حاجیوں سنو، شہنشاہ کے روزے کا دیدار کرو، خانہ کعبہ کا تو دیدار تم نے کر ہی لیا ہے، یہ کعبے کا کعبہ ہے، اس کا دیدار تم کرو۔ کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ نہ جانے ہم نے ایسی قوالیاں کتنی سنی ہوگی، کیا ہمیں اس بات کا علم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اعتراف نہیں، خانہ کعبہ کی حق میں توہین ہے۔ یہ
خانہ کعبہ کے تقدس کو ٹھیس پہنچانا ہے یہ، اور اس کی شان میں گستاخی کرنا ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مکہ سے باہر نکل رہے تھے، ایک مقام پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ شہر مکہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہوتے۔ اس موقع پر آپ شہر مکہ کو خطاب کر کے ہوئے فرماتے ہیں واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اے شہر مکہ، اے میرے محبوب شہر، اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارا شہر تو ہے۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اللہ کی قسم اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تیری سرزمین سے میں کبھی نہ نکلتا۔ اس شہر کو یہ احترام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ سارے شہر میں سب سے محبوب شہر اللہ رب العالمین کو یہ شہر ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ کعبہ روزے کے پاس سجدہ کر رہا ہے، کعبہ مدینہ میں سجدہ کر رہا ہے، جھکا ہوا ہے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، یہ سیدھے خانہ کعبہ کی توہین ہے، اس کی شان میں گستاخی ہے۔ حضرات، ہم سب کو ان فضیلتوں کا بھرپور احترام کرنا چاہیے۔ ان فضیلتوں کے حوالے سے ہماری جانب سے کسی طرح کی کوئی گستاخی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر دو اہم باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اس وقت جو حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو، الحمدللہ حجاج کا ایک قافلہ وہاں جا رہا ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، اور بڑے اللہ رب العالمین کے توفیق یافتہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کے حج کو حج مبرور بنائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے، حج کرنے کے دوران گناہ اور معصیت کا کوئی کام نہیں کرتا، رجع یوم کولدتہ امہ، تو ایسا لوٹتا ہے گویا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم یافتہ ہو گیا ہے۔ یعنی جتنا بچہ معصوم عن الخطا ہو کے پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی ایک حاجی جب لوٹتا ہے تو ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ لہٰذا اپنے حج کو حج مبرور بنانے کے لیے ضروری ہے، پہلی بات تو ہمارے اوپر جن کے حقوق ہم نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، جن کے حقوق ہماری طرف سے تلف ہوئے ہیں، سارے حقوق العباد کو ادا کر کے آپ جائیں، اور وہاں جانے کے بعد معصیت نہ کریں، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، ورنہ اتنا وقت آپ دے رہے ہیں، اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اپنی جسمانی تھکان آپ صرف کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، آپ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر حج کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کا بدلہ یہ ہے اللہ رب العالمین اپنی سجائی ہوئی جنت میں سے بندوں کو داخل فرماتا ہے۔ لہٰذا دعا ہے ایسے حاجیوں، عازمین حاجیوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کے حج کو حج مبرور بنائے۔ لیکن حضرات یاد رکھیں، اس وقت بھی پچھلے کئی سالوں سے بھی حرم شریف، حرم مکی ہو کہ حرم مدنی ہو، اس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے، یہاں پر تخریب کاری کرنے کے لیے دو طرح کی قومیں ہمیشہ سے برسر پیکار ہیں۔ دو طرح کی قومیں ہمیشہ سے، سعودی عرب کو کہہ لیجئے یا پھر مکہ اور مدینہ کو کہہ لیجئے، دو قوموں سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے اور ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ پہلی قوم یہود، اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہمیشہ سعودی عرب کو اور شہر مکہ کو، شہر مدینہ کو خطرہ لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی آبادیاں مدینہ میں تھیں، لیکن انہوں نے غداریاں کی، انہوں نے بے وفائیاں کی، اور جب غداریاں اور بے وفائیاں کی تو ان کو جلا وطن کیا گیا، مغربی ممالک میں پھیل گئے۔ لیکن زمانہ گزرتے گزرتے مغربی ممالک اور مغربی طاقتوں نے انہیں اٹھایا اور اسلامی ممالک کے قلب میں اور بیچ میں لا کر انہیں بسایا، اسلامی ممالک کے بیچ میں لا کر بسایا، اور بسانے کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح مسلمانوں کے خون سے یہ ہولی کھیل رہے ہیں۔ اور تو یہ سعودی عرب کو اس سے بہت بڑا خطرہ ہے، اور خصوصاً حرمین شریفین کو اس سے بڑا خطرہ ہے۔ اور دوسری قوم جس سے حرمین شریفین کو بڑا خطرہ ہے وہ ایران کی شیعہ قوم ہے۔ ایران کی شیعہ قوم اور خصوصاً حوثی، ان سے حرمین شریفین کو بڑا خطرہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 بار حج کرنا، 1 مرتبہ کربلا کی زیارت کرنا، دونوں برابر ہیں۔ آپ 20 بار حج کر لیتے ہیں اور 1 مرتبہ کربلا کی زیارت کر لیتے، دونوں عمل برابر ہے، دونوں فضیلتیں برابر۔ یہ عقیدہ ہے شیعوں کا،
یہ عقیدہ ہے شیعوں کا. اور ہم عام طور پر جب ایسے حملے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب حوثی پر حملہ کرتا ہے یا ایران سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے, ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ سیاسی جنگ سمجھتے ہیں. ہم سیاسی جنگ نہیں اللہ کے بندو, یہ عقیدے کی جنگ ہے, اسلام کے تحفظ کی جنگ ہے, یہ حرمین شریفین کے تحفظ کی جنگ ہے, یہ شہر مکہ کے تحفظ کی جنگ ہے. جس جنگ کی بازی میں بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ لڑ رہے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ایران کی ہمدردی کے جو الفاظ اور جو بولیاں ہوتی ہیں, سلفی نوجوان اکثر ان کے نعرے اور دعوے میں پھنس جاتے ہیں اور سعودی کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر جاتے ہیں, اور اس سے بغاوت کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ایران کے ہمدرد بنتے ہیں. ایران کے ہمدرد بنتے ہیں. یاد رکھیے, ایران کی ہمدردی حقیقت میں شرک سے ہمدردی ہے. ایران سے ہمدردی حقیقت میں کفر سے ہمدردی ہے. ایران سے ہمدردی حقیقت میں ان عقیدوں سے ہمدردی ہے جو عقیدے کے اسلام کے سراسر خلاف ہے. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے بھی پچھلے کئی سالوں سے ایران اور شیعہ یہ رائے عامہ کے طور پر سارے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرمین شریفین پر صرف سعودی عرب کا غلبہ ہے اور ان لوگوں کا کنٹرول ہے, جبکہ یہ صرف ان لوگوں کی ملکیت نہیں, یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے. لہذا سارے مسلمانوں کی کمیٹی تشکیل پانا چاہیے, اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی کمیٹی تشکیل پانے کے بعد وہ حرمین کے امور کے منتظم ہونا چاہیے. وہ حج کے امور سے لے کر حرمین شریفین کے جتنے بھی امور ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے کمیٹی تشکیل پانے کے بعد ان کی ذمہ داری ہونا چاہیے. یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ حقیقت میں وہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر وہ خانہ کعبہ کی تخریب کرنا چاہتے ہیں, اس اللہ کے توحید کدے کو بت کدا بنانا چاہتے ہیں اور شرک کا اڈا بنانا چاہتے ہیں. اور اس نعرے میں بہت سارے مسلمان, سلفی مسلمان ملوث ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. یاد رکھو, یہ ہاں میں ہاں ملانا حقیقت میں شرک کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا. تو یہ پہلا مطالبہ ہے ان کا. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں آج سے 50-60 سال قبل وہاں پر مزاروں پر مزاریں بنی ہوئی تھی. وہاں پہ جو قبریں تھی, قبروں پر قبے بنے ہوئے تھے, مزاریں بنی ہوئی تھی. ان کا مسلسل یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے ان کی حکومت کو گرایا جائے اور پھر ایسی حکومت کو لایا جائے جو ہماری حکومت ہو, اور پھر جو مزاریں گرائی جا چکی ہیں وہ مزاروں کو بحال کیا جائے. اور ہر مسلمان, چاہے قادیانی ہو چاہے شیعہ ہو, ہر ایک کو اپنے اپنے طور طریقے سے عبادت کرنے کی آزادی ہو. یاد رکھو میرے بھائیو, یہ لوگ جتنے بھی بھیس بدل کر آتے ہیں, قوم شیعہ یہ لباس بدل کر آتے ہیں, ان کو جاننے کی کوشش کرو, ان کو پہچاننے کی کوشش کرو, ان کے نعروں پر غور کرو, ان کے دعووں پر غور کرو اور ان کی دعوت پر غور کرو. حقیقت میں یہ خانہ کعبہ کو یہ شرک کا اڈا بنانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں, اگر خانہ کعبہ ہی سے بدعت جنم لینا شروع ہو جائے, وہاں سے شرک کی پھیلاوٹ شروع ہو جائے, دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہوگی پھر وہاں سے نعرہ تکبیر بلند ہوگا, وہاں سے توحید کے نعرے بلند ہوگی, وہاں سے سنتوں کا پیغام عام ہوگا. اگر ان کے مطالبے پورے کر لیے جائیں اور آپ ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا لیں, یاد رکھو ان کی ہاں میں ہاں ملانا ظلم کا ساتھ ہے, یہ انصاف کا خون ہے. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے, اس نے حرمین شریفین کی تولیت اور اس کی ذمہ داری ایسے محفوظ ہاتھوں میں دی ہے اور ایسے امین ہاتھوں میں دی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اہلیت سمجھا ہے. وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ, بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ حرمین شریفین کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کی ترقی کا سوچ رہے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے, حرمین شریفین کو آباد کرنے والے, یہاں پر نماز پڑھنے والے, یہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے والے, ان کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ ہدایت یافتہ ہیں. اور جو اس کی تخریب کاری سوچتا ہے, جو اس میں اس کے تقدس کو پامال کرنے کی سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے, ایسی دعوت دیتا ہے, ایسے نعرے لگاتا ہے جس سے حرمین شریفین کے تقدس پامال ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب ہے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے, بار الہ ہم سب کو
شہر مکہ کا بار بار دیدار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بار الہ ہمیں ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بار الہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی حاسدین اور جتنے بھی فتنہ پرور لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کا جال انہی پر پلٹا دے، ہر طرح سے اسے امن و امان کا گہوارہ بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔